تو مرزا کہتے اس موقع پر میں ہوتا نا تو میں مشورہ دیتا کہ آپ ادھر ہی رہیں۔ یعنی کسی صحابی نے اگر یہ مشورہ واقعتاً اس کی کوئی اہمیت ہوتی جی اور یہ مشورہ واقعتاً مفید ہوتا تو کسی صحابی کے ذہن میں تو آ جاتا یہ مشورہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر کے ذہن میں آ جاتا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آ جاتا۔ 15 اگست کے حوالے سے اور آزادی پاکستان کے حوالے سے اس جی میں کئی سارے بلنڈر یہ ہیں اور چغلیں ماری ہیں۔ ٹھیک ہے میں 3 باتیں اس کی آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ جی پہلے تو اس نے پاک پرچم پر اعتراض کیا ٹھیک اپنی کئی ویڈیوز میں۔ جی کہتا ہے کہ پرچم پر جو چاند کی شکل بنی ہوئی ہے یہ اس کا پیٹ بائیں طرف ہے اور تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے، ٹھیک ہے کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند بنانے والوں نے اس وقت غور و فکر نہیں کیا کہ وہ چاند انہوں نے آخری تاریخ کا بنا دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا تو انہوں نے ایسے چاند نہیں شو کیا ہوا، وہ ایسے کیا ہوا ہے۔ تو وہ بیسیکلی کاش ایسا ہی ہوتا ہمارے جھنڈے کے ساتھ بھی کہ وہ پہلی کا چاند بنایا جاتا، یعنی ایک نیا ملک طلوع ہو رہا تھا، پر ایک غلطی ہوئی۔ شروع کی تاریخوں کا چاند ہونا چاہیے، یعنی تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا۔ جی حالت دیکھیں اس کی، یعنی پاکستان بنانے والے جو تھے جو ماہرین تھے اور انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر مشاورت کے ساتھ ایک بڑی محنت کر کے جو تیار کیا جھنڈا اور چاند کا جو نقشہ بنایا، جس طرح شکل بنائی، ان کو نہیں پتا چلا۔ مرزا کہتے ہیں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب بھی پاکستان کے ماہرین کو چاہیے مرزے سے آ کر مشورہ کریں، اور مزید بھی کوئی پرچم کے حوالے سے کوئی نقص ہو اور کوئی عیب ہو تو وہ بھی پوچھ لیں اس سے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کا جس تاریخ کو اعلان ہوا تھا، 14-15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے اعلان ہوئے ہیں۔ این اسی وقت 1947 14-15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے آپ کو کسی بھی سافٹ ویئر پر ٹھیک ہے یا ایپ بھی موجود ہیں چاند کے حوالے سے، آپ اس کو وہ یہ وقت دیں، یہ تاریخ دیں اور سن دیں 1947۔ ٹھیک ہے اس سن میں، اس تاریخ میں، اس وقت میں چاند کی یہی شکل آپ کے سامنے آئے گی جو پاک پرچم پر بنی ہوئی ہے۔ تو یہ تو بالکل صحیح بات تھی کہ جس وقت میں اعلان ہو رہا ہے اس وقت میں، اس تاریخ میں، اس سن میں چاند کی وہی شکل تھی۔ اس لیے اس یادگار میں اس وقت کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے چاند کی یہ شکل بنائی۔ مرزا کہتے ہیں کہ جی 27 رمضان کی تاریخ تھی، تو مرزا کہتے ہیں چونکہ آخری تاریخیں تھیں اس لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں مرزا کے جھنڈے کی جو مشاورت ہے اور جو نقشہ ہے وہ تو پہلے بن چکا تھا، ڈیزائن پہلے بن چکا تھا۔ پھر ڈیزائن تو پہلے بن چکا تھا لیکن یہ تو طے نہیں ہوا تھا، اتنا طے ہوا تھا کہ چاند اور ستارہ یہ بنانا، اس میں شامل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے چاند کی کون سی شکل رکھنی ہے وہ انہوں نے وہی شکل رکھی کہ جو اس وقت میں شکل تھی جس وقت اعلان ہوا تھا۔ تو یہ تو بالکل صحیح بات تھی، اس کو بھی مرزا نے عیب بنا دیا اور اس پر اعتراض کر دیا۔ کہتے ہیں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی اپنے متعلق اس کو اتنی اس کے اندر یہ کیفیت ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی زندگی میں اگر میں ہوتا تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیتا جب آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ حضور علیہ السلام نے اس پہلو کو اختیار کیا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ تو مرزا کہتے اس موقع پر میں ہوتا نا تو میں مشورہ دیتا کہ آپ ادھر ہی رہیں۔ یعنی کسی صحابی نے اگر یہ مشورہ واقعتاً اس کی کوئی اہمیت ہوتی اور یہ مشورہ واقعتاً مفید ہوتا تو کسی صحابی کے ذہن میں تو آ جاتا یہ مشورہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر کے ذہن میں آ جاتا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آ جاتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ جو پہلے اختیار کیا
وہ بھی جبریل علیہ السلام کے مشورے سے کیا. جی جو ملک الموت آیا تھا اور اس نے یہ یعنی دونوں اختیار آپ کے سامنے رکھے تھے تو حضور نے جبریل کی طرف دیکھا. جی جبریل نے مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس ساری صورتحال کو دیکھیں. پھر مرزے کی بونگی سنیں. وہ کہتے ہیں اگر میں ہوتا نا حضور علیہ السلام کو مشورہ یہ دیتا کہ آپ وفات کو اختیار نہ کریں, آپ دنیا میں رہیں. پھر پاک پرچم پر اس نے بات کرتے ہوئے کہا, جی کہتے ہیں کہ ترکی کا جو جھنڈا ہے نا اس میں چاند کی شکل ٹھیک بنی ہوئی ہے, پیٹ دائیں طرف ہے, یعنی شروع کی تاریخوں کا چاند. ٹھیک ہے سراسر جھوٹ ہے. ٹھیک ہے ترکی کا جھنڈا آپ گوگل پہ ابھی نکال کے دیکھ رہے ہیں, جی اس کے اندر بھی پیٹ بائیں طرف ہے, جس طرح پاک پرچم کے اوپر چاند کا پیٹ بائیں طرف ہے. ٹھیک ہے تو بلکہ ترکی کا جو پرچم ہے اس کے اوپر چاند کی شکل بالکل سیدھی ہے, بائیں طرف پیٹ ہے. ٹھیک ہے جو پاکستان کے جھنڈے پر ہے وہ تو تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے پیٹ, اور ترکی کا بالکل سیدھا ہے اور بائیں طرف پیٹ ہے. ٹھیک ہے جھوٹ بول دیا ترکی کے جھنڈے پر. پھر اس نے جماعت اسلامی کا نام دیا. بلکہ میں آپ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ گوگل پر دیکھیں جتنے ممالک ہیں جی اور ان کے جتنے ممالک کے پرچم پر چاند کی تصویر بنی ہوئی ہے, جی جتنے بھی ممالک کے پرچم پر ٹھیک ہے اکثریت میں چاند کا پیٹ بائیں طرف ہے. ٹھیک ہے اکثریت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے یہ سارے ممالک اس کے نزدیک بیوقوف ہیں. ان سب کو آ کر صرف پاکستان والوں کو نہیں بلکہ دنیا کے ان سارے ممالک کو آ کر مرزے سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس پرچم کی تصحیح کرنی چاہیے. سوائے کوئی ایک دو ہوں گے پرچم جن کے اندر چاند کا پیٹ دائیں طرف ہے, جس طرح مرزا کہہ رہے ہیں, ورنہ نہیں ایران میں. اس کے علاوہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ چاند کا پیٹ بائیں طرف ہی ہے. تو مرزے کے نزدیک وہ سب غلط ہو.